خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ آپ سب پیارے بچوں کو میرا سلام۔ خداوند نے آج ایک مرتبہ پھر مجھے اور آپ بچوں کو یہ موقع بخشا کہ ہم خداوند کے کلام میں سے ایک اور اچھی اور دلچسپ بات پڑھیں، سنیں، سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ So there are different kinds of kids۔ مختلف طرح کے بچے ہوتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں نوٹی یعنی شرارتی، کچھ ہوتے ہیں اپنے کام سے کام رکھنے والے، کچھ ہوتے ہیں بہادر اور کچھ ہوتے ہیں کمزور، اور پھر آتے ہیں وہ بچے جو پیار و محبت کے ساتھ رہنا تو چاہتے ہیں پر انہیں کوئی رہنے نہیں دیتا، یعنی ان کے ہر کسی کے ساتھ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ کسی کو مارتے ہیں تو کبھی ان کو کوئی مار دیتا، اور اسی طرح ان کے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں جھگڑے کرنا نہیں سکھاتا، خدا کا کلام ہمیں کمزور بننا نہیں سکھاتا، بلکہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کمزور کہے کہ میں زور آور ہوں۔ کمزور کیا کہے؟ کمزور کہے کہ میں زور آور ہوں۔ Let the weak say I am strong، یعنی کمزور کہے کہ میں زور آور ہوں۔ خداوند نے کہا کہ میں تمہاری کمزوری میں تمہارا مستعد مددگار ہوں۔ خدا کا کلام ہمیں شرارتیں کرنا نہیں سکھاتا، تو پھر کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اور جو بات کلام ہمیں سکھاتا ہے اس پر آج ہم نے غور کرنا ہے۔ پیارے بچوں، اس کے لیے ہم ایک حوالہ دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے، یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا 3 باب اور اس کی 17ویں آیت اور 18ویں آیت۔ 17 آیت میں یوں لکھا ہے، جس کسی کے پاس دنیا کا مال ہو اور وہ اپنے بھائی کو محتاج دیکھ کر رحم کرنے میں دریغ کرے تو اس میں خدا کی محبت کیوں کر قائم رہ سکتی ہے؟ سب سے پہلے ہم 17ویں آیت پر غور کریں گے، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو میں آپ کے لیے اور زیادہ آسان کر دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے بھائی کے پاس، اگر آپ کے دوست کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ ان کی مدد کریں۔ آپ ان کی مدد کرنے سے اپنے آپ کو منع نہ کریں کہ نہیں، میں نے ان کی مدد نہیں کرنی۔ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ان کی مدد کریں۔ اگر وہ آپ سے مانگ رہے ہیں تو آپ ان کو مہیا کریں، آپ ان کو دیں۔ اس سے خداوند خوش ہوگا، اور یہ محبت ہے۔ آج ہم محبت کے اوپر ہی کچھ دیر غور کریں گے۔ محبت کیا ہے؟ محبت کیا سکھاتی ہے؟ محبت ہم سے کس بات کا تقاضا کرتی ہے؟ محبت ہم سے کیا مانگتی ہے؟ تو کچھ دیر ہم خدا کے کلام کے اوپر اس بات کے اوپر غور کریں گے کہ محبت ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ تو اس آیت کو میں نے آپ کے لیے آسان کر دیا، یعنی خدا کا کلام ہمیں محبت کرنا سکھاتا ہے، اور محبت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ برداشت کرنا سکھاتی ہے، جھگڑے کرنا نہیں سکھاتی، شرارتیں کرنا نہیں سکھاتی، بلکہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا سکھاتی ہے محبت۔ اور مزید اگر ہم 18ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اے بچوں، ہم کلام اور زبان ہی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعہ سے بھی محبت کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے محض اپنے ہونٹوں سے خداوند کی تعریف نہیں کرنی، بلکہ اپنے دل سے بھی خداوند کی تعریف کرنی ہے، اپنے دماغ سے خداوند کی تعریف کرنی ہے، اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ خداوند کی تعریف کرنی ہے، اس کی پرستش کرنی ہے، خدا کے روح کے ساتھ اس کی پرستش کرنی ہے۔ آپ خدا کے روح کے لیے دعا کریں، آپ خدا کی محبت کے لیے اپنے لیے دعا کریں کہ خداوند تو مجھے اپنی محبت کے ساتھ بھر دے۔ اور جب خداوند ہمیں اپنی محبت کے ساتھ بھر دیتا ہے تو محبت کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ پیارے بچوں، محبت کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ خداوند اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو محبت ہمیں جو چند باتیں سکھاتی ہے اس کا بھی ذکر ہم آگے کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ محبت کرنا کیوں ضروری ہے۔ کیونکہ خداوند محبت ہے، خداوند اس سے خوش ہوتا ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں گے تو خداوند خوش ہوگا اور ہمیں برکت دے گا۔ اس کے لیے ہم ایک حوالہ دیکھیں گے، اسی چیپٹر کا 4 باب اور اس کی 7ویں آیت، اور وہاں کیا لکھا ہے، اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں تو اس کے لیے ہمیں محبت کرنا ضروری ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کا مطلب ہے کہ محبت تو بڑی ہی ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے محبت ہمیں سکھاتی ہے دوسروں کی برداشت کرنا، دوسروں کی غلطیاں معاف کرنا۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم دوسروں کو 1 یا 2 روپے دیں۔ یہ غور سے سنیے گا بچوں کہ محبت اس میں نہیں کہ ہم دوسروں کو 1 یا 2 روپے دے دیں، بلکہ محبت اس میں ہے کہ ہم دوسروں کے 100 روپے یا 50 روپے انہیں معاف کر دیں۔ یہ محبت ہے، اور یہی خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ محبت ہمیں غلط کام کرنا نہیں سکھاتی۔ جیسے کہ میں نے پہلے ایک ذکر کیا کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو شرارتیں کرتے ہیں،
تو خدا کا کلام ہمیں تو یہ نہیں سکھاتا، خدا کی محبت تو ہمیں یہ نہیں سکھاتی نا کہ ہم دوسروں کے ساتھ جھگڑے کریں، ہر وقت ان کے ساتھ لڑیں اور شرارتیں کریں، دوسروں کے کاموں میں ٹانگ اڑائیں۔ تو محبت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ محبت ہمیں دوسروں کو معاف کرنا سکھاتی ہے۔ اور ایک اور جگہ ایک بہت ہی اچھی بات لکھی ہے، لوکا اس کا 6 باب اور اس کی 27ویں آیت۔ وہاں پر کیا لکھا ہے؟ لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، جو تم سے عداوت رکھیں ان کا بھلا کرو۔ دیکھیں محبت کیا کچھ کروا دیتی ہے۔ محبت کہتی ہے کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی محبت کرو۔ خدا کا کلام کہتا ہے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی محبت کرو، ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے محض اپنی زبان سے ہی تبلیغ نہیں کی تھی، بلکہ اپنے کاموں سے بھی اظہار کیا محبت کا۔ اور جب ان کو کوئی تمانچہ مارتا تھا منہ پر یا ان کو کوئی گالی دیتا تھا نا، تو وہ پلٹ کر گالی نہیں دیتے اپنے دشمنوں کو، بلکہ وہ دعا کرتے تھے ان کے لیے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ سولی پر چڑھ کر خداوند نے کہا کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ کیسا خدا ہے ہمارا، محبت کی انتہا ہے۔ یہ ہوتی ہے محبت پیارے بچوں، دراصل جب ہم دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، جب غلطی ہماری نہ ہو اور ان کی ہو اور پھر بھی ہم انہیں معاف کر دیں، یہ محبت ہے۔ تو محبت ہمیں غلط کام نہیں سکھاتی، بلکہ محبت ہمیں معاف کرنا سکھاتی ہے۔ محبت آپس میں مل کر رہنا سکھاتی ہے ہمیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کیا ہی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں، یعنی کہ یہ بات خداوند کے نزدیک بہت ہی اتم اور اچھی بات ہے، بہت ہی خوبصورت بات ہے خداوند کے نزدیک کہ بھائی باہم مل کر رہتے ہیں، جب بھائی بہن مل کر رہتے ہیں، جب ہر ایک دوست آپس میں مل کر رہتا ہے، اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو اسی طرح 2 دوست تھے، چنٹو اور منٹو۔ میں آپ کو کہانی سناتا ہوں، بہت پیاری کہانی ہے۔ ایک چنٹو تھا اور ایک منٹو تھا۔ ایک دن جب یہ دونوں سکول گئے تو چنٹو جو تھا اپنا لنچ باکس ساتھ لے کر گیا، لیکن منٹو لانا بھول گیا، اور منٹو بریک ٹائم اداس بیٹھا ہوا تھا۔ جب چنٹو اس کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ کیا ہوا تم اداس کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو منٹو نے کہا میں اپنا لنچ باکس نہیں لایا، اب میں کھاؤں گا کیا؟ تو چنٹو نے کہا یہ دیکھو یہ میرا لنچ باکس ہے، تھوڑا سا تم کھا لو، تھوڑا سا میں کھا لیتا ہوں، مل بانٹ کر کھا لیتے ہیں تو خداوند ہمیں برکت دے گا۔ تو ان دونوں نے کھایا پیا اور خداوند کا شکر کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں پر برکت ڈالی، اور جب برکت ڈالی تو ہزاروں ہزار اس تھوڑی سی چیز کو کھا کر سیر و سودہ ہوئے، کیونکہ خداوند نے اس میں برکت ڈال دی تھی اس تھوڑے سے کھانے میں۔ تو جب ہم آپس میں مل کر رہتے ہیں، تھوڑی چیز کے لیے بھی خداوند کا شکر کرتے ہیں، تو اسی کو محبت ہم کہتے ہیں۔ تو ہم نے آج کیا سیکھا کہ محبت ہمیں شرارتیں کرنا نہیں سکھاتی، بلکہ محبت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم آپس میں مل کر رہیں، اور یہ نہایت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ سو گاڈ بلیس یو۔